اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلا پروگرام سورہ نساء سے ہم نے شروع کیا تھا آیت نمبر 4 تک، تو اس میں کافی ساری اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو تعلیم دی ہے زندگی گزارنے کی۔ اب اس سے آگے کا پروگرام آیت نمبر 5 سے شروع کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 5 ہے، اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے۔ ہاں، ان کو ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ، اور ان سے مناسب انداز میں بات نرم کرو۔ تو اس کی تفسیر کچھ ایسے ہے، یہاں یتیموں کے سرپرستوں کی ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہیں۔ تو آگے آیت نمبر 6 ہے، اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو، اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی نہ کھا بیٹھو کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں، اور یتیموں کے سرپرستوں میں سے جو خود مالدار ہو وہ تو اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل باز رکھے۔ ہاں، اگر وہ خود محتاج ہو تو معروف طریقہ کار کو محفوظ رکھتے ہوئے کھائے۔ پھر جب تم ان کے مال انہیں دے دو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ آگے اس کے وراثت کا قانون آ جاتا ہے۔ اب یہ بھی بڑے غور طلب آیتیں ہوں گی آگے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں پیش کرتا ہوں کہ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصے کا جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ ترکہ تھوڑا سا ہو یا زیادہ، حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ تفسیر اس کی ایسے ہے کہ یتیموں کے سرپرست کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے بہت سی خدمات انجام دینی پڑتی ہیں۔ عام حالات میں جب سرپرست خود کھاتا پیتا شخص ہو، اس کے لیے ان خدمات کا معاوضہ لینا درست نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک باپ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتا ہے، لیکن اگر وہ خود تن دست ہے اور یتیم کی ملکیت میں اچھا خاصا مال ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا ضروری خرچ بھی یتیم کے مال سے لے لے۔ تو اس کی تفسیر ہے کہ جاہلیت کے دور میں عورتوں کو میراث میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض ایسے واقعات پیش آئے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور وہ بیوی اور بال بچے چھوڑ کر گیا۔ اس کے سارے ترکے پر اس کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا۔ بیوی کو تو عورت ہونے کی وجہ سے میراث سے محروم رکھا گیا، اور بچوں کو نابالغ ہونے کی وجہ سے کچھ نہ دیا گیا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں واضح کر دیا گیا کہ عورتوں کو میراث سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پہلے جاہلیت کے دور میں تو عورتوں کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ اب بھی ہمارے رورل ایریا میں اور بعض ایسے خاندانوں میں یہ ایک رواج چلا آ رہا ہے کہ عورتوں کو کچھ نہیں دیا جاتا حصوں میں سے۔ وہ بیچاری ساری عمر ایڑیاں رگڑ کر اپنی زندگی پوری کرتی ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ناپسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 8 ہے، اور جو تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائے تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو، اور ان سے نرمی سے بولو۔ اور پھر
اس کی تفسیر ایسے ہے 8 نمبر کی کہ جس طرح تمہیں اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، اسی طرح دوسروں کے بچوں کی بھی فکر کرو اور یتیموں کے مال میں خرد برد کرنے سے ڈرو۔ آگے آیت نمبر 10 ہے، جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ چاہے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں، انہیں جلد ہی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہونا ہوگا۔ آیت نمبر 12، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اور اگر صرف عورتیں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہوا اس کا انہیں 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر صرف ایک عورت ہو تو اسے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا، اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، بشرطہ کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں، تو اس کی ماں 1/3 حصے کی حقدار ہے۔ آیت نمبر 12، اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائیں اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے، بشرطہ کہ ان کی کوئی اولاد زندہ نہ ہو، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو، ان کے قرض کی ادائیگی کے بعد تمہیں ان کے ترکے کا 4تھائی حصہ ملے گا، اور تم جو کچھ چھوڑ کر جاؤ اس کا 1/4 ان بیویوں کا ہے، بشرطے کہ تمہاری کوئی اولاد زندہ نہ ہو، اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو اور تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ان کو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا، اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے ایسا ہو کہ اس کے والدین زندہ ہوں نا اولاد، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہو، تو ان میں ہر ایک 6 حصے کا حقدار ہے، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے، مگر جو وصیت کی گئی ہو اس پر عمل کرنے کے بعد اور مرنے والے کے ذمہ دار جو قرض ہو اس کی ادائیگی کے بعد، بشرطے کہ وصیت یا قرض کے اقرار کرنے سے اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ سب کچھ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے، بردبار ہے۔ آیت نمبر 13، یہ حدیں اللہ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے آیت نمبر 14 ہے، اور جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو یہ اب وراثت کا قانون جو ہے اس کے کچھ حصے یہاں ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں، آگے جا کے پھر بھی آئیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو بھی سمجھ لینا جو ہے نا جی وہ پہلے ابھی بہت ضروری ہے۔ تو میں پروگرام کو کوشش کرتا ہوں کہ یہیں ختم کروں۔ تو اپنے سامعین سے گزارش ہے کہ جو میرے سامعین نئے اس پروگرام کو سن رہے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رشتہ قائم رہے، اور آپ تک یہ قرآن و حدیث کی باتیں جو ہیں وہ پہنچتی رہیں۔ تو جو پرانے میرے سامعین ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ پروگرام سنیں اور اس کو لائک کریں، اور اس کے بعد اس کو شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کی باتیں جتنی پھیلائی جائیں یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ تو میں اس بات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔